جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جن سے ہم ہمیشہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تب ہمارے دل میں سب سے پہلے تہجد کا ہی خیال آتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کھول کر کہہ سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ کو مختلف انسان ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت بیان کرنے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی وہ تکلیف اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے، اور آپ کا یقین ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، وہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، وہ دعا قبول کر لے گا۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جایا کرتی ہے، اور میں یہ بات سوچ سوچ کر خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن وہ رات جب میں نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنے آپ کو اس بچے کی طرح محسوس کیا جو مجھ میں کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا، جو ذرا سی چوٹ پہ اپنی ماں کے جانب بھاگ جایا کرتا تھا، جو چھوٹی سی چیز کے لیے گھنٹوں منتیں کیا کرتا تھا، جو اللہ کو رات بھر آسمان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو جایا کرتا تھا، اس روز مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اس روز مجھے یہ سمجھ آیا کہ کچھ رشتوں کو وقت کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ چاہتے کا انداز کبھی نہیں بدلتا، کچھ محبتیں عمر بھر چلتی ہیں، کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں بدلتی، جیسے میرے اندر کا چھوٹا سا بچہ، جیسے میری ماں کی آغوش میں پلٹتا ہوا سکون، جیسے اندھیری راتوں میں اس بچے کا اللہ کو ڈھونڈنا، جو جنون سب بدل جاتا لیکن اللہ سے منسلک احساسات کا کارواں کبھی نہیں بدلتا۔ یقین کامل کا مطلب ہر طرح کے حالات میں صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا اور شکوے شکایت سے باز رہنا۔ یقین کامل اور صبر ایسے خاموش ہتھیار ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتا، مگر ان کا شور عرش پر اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ جب ہر دروازہ نظر آنے کے باوجود بھی تم بہت مان اور یقین سے دل میں دہراتے ہو یا زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے نا، وہ کافی ہے اور وہ میری سنے گا ہر حال میں، کیا وہ سنتا ہے اور وہ سننے والا ہے، تو یہ یقین اور صبر اللہ کے روبرو تمہاری فریاد کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں کہ تیرے بندے کو تجھ پر انتہا کا یقین ہے اور اللہ اب اسے نواز دے۔ اور تب اللہ تمہیں اس طرح نوازتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں اور سننے والوں کے کان حیران رہ جاتے ہیں۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ سب ممکن کے روپ میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور یہی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اب وہ تمہاری رضا میں خوش ہو کر تمہیں خوش کرنا چاہتا ہے۔ صبر اور یقین کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے بلکہ ہمیشہ بھر جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے۔ دیر سے ہی صحیح مگر وہ نوازتا ضرور ہے، یہی اس کی محبت کی ادا ہے۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف نہیں ہو سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا ہمیں، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔